پل صراط جہنم کے اوپر بنا ہوا مشہور پل۔ بلا شبہ ہم سب کو اس پل کو پار کرنا ہے جو بال برابر باریک اور تلوار کی دھار جتنا تیز ہے۔ کوئی بھی پل صراط کو اس وقت تک پار نہ کر سکے گا جب تک وہ سوالات کے 7 مرحلوں سے نہ گزر جائے۔ 7 سوالات 7 مختلف پڑاؤ پر۔ یہ 7 سوالات کیا ہیں؟ آپ ان کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں گے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں پل صراط کو یوں بیان فرمایا: پل صراط کو پار کرنے کا انحصار ہر ایک کے اعمال پر۔ کچھ لوگوں کے لیے یہ بہت آسان ہوگا اور کچھ کے لیے بہت مشکل۔ یہ جہنم کا ایک پل ہے جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے۔ اس میں کانٹے اور بیڑیاں ہیں جو ان کو گرفت میں لیں گی جسے اللہ چاہے۔ کچھ لوگ اس پر سے پلک جھپکتے میں گزر جائیں گے، جیسے روشنی کی رفتار ہوا کی طرح یا اعلیٰ نصب گھوڑوں اور سواریوں پر۔ فرشتے پکاریں گے: اے پروردگار سلامتی فرما، اے پروردگار سلامتی فرما۔ وہ لگاتار پکاریں گے۔ وہاں ایسے لوگ ہوں گے جن کو خراشیں نہ آئیں گی، اور ایسے بھی ہوں گے جنہیں ہتھوڑے سے مارا جائے گا، اور ایسے بھی ہوں گے جن کے چہرے آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ جی ہاں، جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے کہ لوگ خدا کی بارگاہ میں اپنے درجات کی بنیاد پر اس پل کو پار کریں گے۔ کچھ لوگ اسے روشنی کی رفتار سے پار کریں گے، جبکہ دوسرے رینگ کر اس سفر کا اختتام کریں گے، جیسا کہ قرآن مجید کی سورہ 79 میں آیت 6 میں درج ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام 2 دفعہ سور پھونکیں گے، اور پہلی دفعہ سور پھونکنے پر سوائے ان کے جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے، زمین اور آسمان کی ہر چیز اس کی ہیبت سے لرز اٹھے گی، اور اس کے ساتھ ہی قیامت برپا ہو جائے گی۔ دوسری دفعہ سور پھونکنے پر جب سب دوبارہ زندہ ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دوڑیں گے تاکہ میدان حشر میں جمع ہو جائیں۔ روز محشر کا مقام جو لوگ اس خوفناک قیامت میں دوبارہ اٹھائے جائیں گے، ان کو ان کے اعمال کا حساب دیا جائے گا جو انہوں نے دنیا میں کیے تھے، جیسا کہ قرآن مجید کی آیات میں بتایا گیا ہے۔ دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ پانے والوں کے لیے جنت کی بشارت، اور اگر اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں یا پیچھے سے دیا جائے گا تو یہ جہنم کے عذاب کی وعید ہے۔ زمین پر ہمارے ساتھ کرامن کاتبین کے نام سے 2 فرشتے ہر وقت ہر جگہ ہمارے اعمال لکھتے ہیں، لہٰذا ہمارے کیے گئے تمام اچھے اور برے اعمال ہمارے سامنے ہوں گے۔ کاتبین کے نام سے 2 فرشتے ہر وقت ہر جگہ ہمارے اعمال لکھتے ہیں، لہٰذا ہمارے کیے گئے تمام اچھے اور تمام برے اعمال ہمارے سامنے ہوں گے۔ اعمال نامے کے حوالے سے سورہ کہف کی آیت نمبر 49 میں بتایا گیا ہے: اور ان کے سامنے اعمال نامہ رکھ دیا جائے گا، پھر تو مجرموں کو دیکھے گا، اس چیز سے ڈرنے والے ہوں گے جو اس میں ہے، اور کہیں گے افسوس ہم پر یہ کیسا اعمال نامہ ہے جو اس نے کوئی چھوٹی یا بڑی بات نہیں چھوڑی، مگر سب کو محفوظ کیا ہوا ہے، اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا سب کو موجود پائیں گے۔ اور تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ روز محشر اعمال نامہ ہمارے سامنے رکھا جائے گا۔ ایک دفعہ اعمال نامہ مل گیا تو ہم اپنی منزل کے قریب پہنچ جائیں گے، لیکن آخری منزل سے پہلے ایک اور پڑاؤ بھی ہے۔ یہ ایک ایسا پڑاؤ ہے جو بال سے باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے۔ ایک ایسا پڑاؤ جسے بغیر کسی استثناء کے سب کو پار کرنا ہے۔ یہ پل صراط کا پڑاؤ ہے۔ تم میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہوگا جس کا اس پر سے گزر نہ ہو۔ یہ تیرے رب پر لازم مقرر کیا ہوا، یہ تیرے رب نے تجھ پر لازم مقرر کیا ہوا۔ حدیث کے مطابق صراط جہنم کے اوپر ایک سیدھا راستہ ہے، ہر کوئی شخص اس پر سے گزرے گا۔ ایمان والے اس پر سے اپنے اعمال کے مطابق تیزی سے یا آہستگی سے گزریں گے، جبکہ کافر اور گنہگار لوگ ٹھوکر کھا کر جہنم میں جا گریں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: سب سے پہلے پل صراط کو عبور کرنے والے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت۔ اگر لوگوں کے اعمال اچھے ہوں گے تو وہ تیزی سے اس پر سے گزریں گے، لہٰذا پل صراط پار کرنے کے لیے آپ سے کیا پوچھا جائے گا؟ پل صراط پر ہر ایک سے اس کی زندگی کے اچھے اعمال اور گناہوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جیسا کہ ہم نے شروع میں کہا کہ پل صراط کو 7 مرحلوں پر سوالات کے بغیر پار نہیں کیا جا سکتا۔ 7 پڑاؤ کے 7 سوالات۔ پہلے پڑاؤ پر جو سوال ہوگا وہ ہمارے ایمان کے بارے میں ہے۔ اگر ہمارا ایمان کامل ہے تو ہم بآسانی پہلے مرحلے سے گزر جائیں گے، لیکن کافر پہلے ہی مرحلے میں جہنم میں جا گریں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ ان لوگوں کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے جن کو ایمان لانے کا موقع دیا گیا لیکن پھر بھی وہ ایمان نہیں لائے۔ خدا نے اپنی پاک صفات اور نیک بندوں کے ذریعے اپنا تعارف کروایا
تو جو ایمان نہیں لائے بالآخر ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے، اور جہنم اتنی بے رحم ہوگی کہ جب اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم بھر گئی ہو تو یہ چلا کر کہے گی کہ نہیں، کیا اور نہیں ہے؟ دوسرے لفظوں میں اس دن تمام کافر جہنم میں جھونکنے کے بعد بھی کوئی چیز اس کا پیٹ نہیں بھر سکے گی۔ لیکن ڈریے مت، اگر آپ ایمان لائے ہیں اور اگر آپ نے نیک اعمال کیے ہیں تو آپ کو روز محشر کی سختیوں سے پلک جھپکنے میں ہی چھٹکارا مل جائے گا، بالکل ایسے ہی جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں صحیح سلامت رہے۔ اگر آپ ایمان لائے لیکن خود کو بچانے کے لیے اچھے اعمال جمع نہیں کیے تب بھی آپ کے پاس موقع ہے، ورنہ آپ کے گناہ کانٹے بن کر آپ کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ اگر آپ ان گناہوں سے پیچھا چھڑا لیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر ایسا نہ ہو سکا تو جہنم کی آگ آپ کو نگلنے کی منتظر ہوگی، جیسا کہ سورہ مریم کی آیت نمبر 72 میں درج ہے۔ پھر ہم انہیں بچا لیں گے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں پر گرے ہوئے چھوڑ دیں گے۔ ہم اس پل کو کیسے پار کریں گے جہاں جہنم اپنی تمام تر ہولناکیوں اور دہشت کے ساتھ ہمارے قدموں تلے ہوگی؟ ہم کوشش کریں گے کہ اس پر نظر نہ پڑے اور ہماری توجہ اپنے راستے پر مرکوز رہے۔ ہم اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھیں گے، ایک طرف وہ لوگ ہوں گے جو اپنے گناہوں پر پچھتائیں گے، جبکہ دوسری طرف وہ لوگ ہوں گے جو جہنم میں جا گریں گے۔ وہاں ایسے بھی لوگ ہوں گے جو دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی فکر کرتے تھے، اور وہی ہوں گے جو اس پل کو تیزی سے بغیر کسی تکلیف کے پار کر لیں گے۔ پہلے سوال کے جواب میں کامیابی کے بعد ہم وہاں پہنچیں گے جہاں دوسرا سوال پوچھا جائے گا۔ ہم سے یہاں نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، جو کہ ایمان کے بعد دین اسلام کا سب سے اہم ستون ہے اور اس کے بنیادی ارکان میں سے ایک ہے۔ آپ کی نمازیں جتنی مکمل اور خالص ہوں گی، آپ کا حساب اتنا ہی آسان ہوگا، لیکن اگر آپ کی نماز صحیح نہیں ہے تو شاید آپ کے عقیدے کی عمارت گر جائے گی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، جس نے اس کو ترک کیا بس اس نے پورے دین کو منہدم کر دیا۔ اگر ہم جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں یقینی طور پر اپنی نمازیں عمارت کے مضبوط ستون کی طرح قائم کرنی ہوں گی۔ اگر ہم زمین پر سوئی کے ناکے سے بھی جہنم کی آگ دیکھ لیں تو سجدے سے سر نہ اٹھائیں۔ ہمارے ایمان ٹھیک ہے، ہمارے ایمان مضبوط ہیں اور ہماری نمازیں بھی درست ہیں۔ اب ہم تیسرے مرحلے میں داخل ہوں گے۔ اگر ہم نے دنیا میں خدا کے مال کو اس کی ہدایات کے مطابق خرچ نہیں کیا تو اگلا سوال ہمارے لیے پریشان کن ہوگا، کیونکہ ہم سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے اپنا مال کہاں خرچ کیا اور کس کے ساتھ بانٹا، کیا ہم نے زکوٰۃ ادا کی؟ ہم سے سوال ہوگا۔ اب غور کیجیے، آپ نے زندگی اس خیال کے تحت گزاری کہ خالق کی عطا کردہ مال آپ کا اپنا ہے، اور زکوٰۃ جس کا حکم خدا نے بانٹنے کے لیے دیا ہے، آپ نے اسے مستحقین کو دینے کی بجائے ان سے چھپانے پر ترجیح دی۔ ہمیں ایسی صورتحال سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اگر ہم اپنا مال چھپائیں گے تو جنت بھی ہم سے چھپ جائے گی۔ اگر ہم نے اپنا مال خدا کی ہدایت کے مطابق کمایا اور خرچ کیا تو اگلے پڑاؤ پر ہم سے روزے کے بارے میں سوال کیا جائے گا، جو کہ ہم پر اسی طرح فرض ہے جس طرح پچھلی امتوں پر فرض تھا۔ ہم پر لازم ہے کہ ماضی کے حیل و بہانوں سے جو روزے چھوڑے ہیں اور ان کی قضا کریں۔ اس کے بعد ہم 5ویں پڑاؤ پر ہوں گے۔ اس پڑاؤ پر ہم سے حج کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر آپ مالی مسائل کی وجہ سے حج نہیں کر سکتے تو مالی استحکام کے بعد زندگی میں ایک دفعہ ضرور حج کریں۔ اگر ہم استطاعت ہونے کے باوجود حج ادا نہیں کرتے اور بہانے بناتے ہیں تو ہم سنگین نتائج کا سامنا کر سکتے ہیں۔ چھٹے پڑاؤ پر ہم اس موضوع کی طرف آئیں گے جو حقوق العباد اور صلہ رحمی ہے۔ ہمارے دین میں خاندان اور رشتہ داروں کا تصور بہت اہم ہے، لہٰذا اس کو بہت اہمیت دینی چاہیے۔ تاہم ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے تمام رشتہ داروں کے ساتھ ہمیشہ نہ رہیں، ہمیں ان کے کچھ رویے ناپسند ہوں، لیکن ہمیں ان سے مکمل قطع تعلق نہیں کرنا چاہیے۔ آئیے صحابہ کرام کی حیات پر نظر ڈالیں۔ چند صحابیوں کے والدین مسلمان نہ تھے، لیکن انہوں نے پھر بھی اپنے والدین کو خوش کرنے کی کوشش کی، سوائے ان معاملات کے جن سے خدا نے منع کیا تھا۔ جب ہم ان تمام مراحل سے گزر جائیں گے تو ہم طہارت یعنی غسل کا سوال ہم سے کیا جائے گا۔ اگر ہم پچھلے 6 سوالوں میں کامیاب رہے تو خدا کے فضل سے ہم ان لوگوں میں شامل ہوں گے جو صفائی کو ترجیح دیتے تھے، اور اگر ہم طہارت کا خیال نہ رکھتے تو پچھلے سوالات میں کامیابی بھی ممکن نہ ہوتی۔ ان تمام سوالات کے بعد جہنم اپنے حقداروں کو لے لے گی اور جنت خدا سے اپنے رہائشیوں کا سوال کرے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، بہت سے لوگوں کو پل صراط کا پتہ بھی نہ چلے گا اور وہ فرشتوں سے اس بارے میں پوچھیں گے کہ وہ جہنم اور پل صراط کہاں ہے۔
کیا ہم نے اسے عبور کر لیا؟ تو فرشتے جواب دیں گے کہ تم جہنم کے اوپر اس پل کو پار کر چکے ہو، لیکن تمہارے اعمال کے نور کی وجہ سے جہنم کی آگ بجھ گئی اور ڈھانپ۔ کہا جاتا ہے جہنم کی آگ مومنین سے کہے گی، اے مومنو میرے اوپر تیزی سے گزرو، کیونکہ تمہارے اعمال کا نور میری آگ کو بجھاتا ہے۔ خدا کی مرضی ہوگی تو ہمیں جنت بطور انعام مل جائے گی، جو کہ سفر کے اختتام پر ایک خوبصورت جگہ ہے، ایسی خوبصورت کہ کسی آنکھ نے نہ دیکھی اور کسی کان نے نہ سنی۔ کوئی انسان خواب میں بھی جنت کی خوبصورتی کا تصور نہیں کر سکتا۔ نیک اعمال کے ساتھ زندگی گزارنا اتنا بھی مشکل نہیں۔ ہمیں زمانہ آخر کے خوشگوار ہتھ کنڈوں سے بچنے کے لیے کچھ خاص اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیے کہ ہم نے جتنی باتیں کہیں سب درست ہیں اور لازماً وقوع پذیر ہوں گی، تو کیا دنیا میں عارضی سی زندگی کے لیے آخرت تباہ کرنا ضروری ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کو کس کی زیادہ فکر ہے، دیکھیے دنیا کے عارضی پل کی یا اس پل کی جو ابدیت کی طرف لے کر جاتا ہے؟